بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو دن بھر جو آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے اور کہ وزیر اعظم کی ہٹ درمی کی وجہ سے حکومت نے جو مظاہرین ہیں ان کے اوپر جب پابندی لگائی احتجاج پہ، تو اس کے بعد سے گزشتہ 2 روز سے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور انتہائی تشویشناک حالات ہیں۔ اس وقت آج مظفر آباد میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس بھی ہوا جس میں چیف سیکریٹری اور جو سیکورٹی اداروں کے حکام، اعلیٰ ترین حکام نے شرکت کی ہے۔ اور پھر حکومتی ترجمان نے آج مطلب جو پریس کانفرنس کی مظفر آباد میں ماجد خان صاحب نے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ جو حکومتی ترجمان کی پریس کانفرنس میں پھر پھر بھی جو انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ان کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی، ان کو یہ نہیں کہا کہ احتجاج آپ ترک کر کے چھوڑ کے گھروں کو چلے جائیں، ہم تمام مطالبات حل کریں گے۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے آج کی، جو حکمران اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایڈیشنل سیکریٹری ملک ذوالفقار صاحب کا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو ان کا بیان جانا سنایا۔ ابھی اطلاعات ہیں کہ جو مسلم لیگ نون پونچھ ڈویژن ہے ان کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں بھی آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ڈالی گئی ہے کہ ایک شخص کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو غیر فعال کرنے، غیر متعلق کرنے کی وجہ سے آج جو حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو نظریاتی جماعتیں ہیں، ان کو غیر متعلق کر دیا گیا، غیر فعال کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت جو آزاد کشمیر ہے، پورا من آزاد کشمیر ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اشتعال پایا جا رہا ہے، اور پورا آزاد کشمیر مظاہروں کی عزت پہ ہے۔ اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر آزاد کشمیر سردار طاہر انور صاحب نے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام کفیل صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ ایک تو یہ بتائیں گے جی کفیل جو صاحب، راولہ کوٹ ہے، بالخصوص ذرا جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، مزاحمتی جدوجہد ہے، اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے راولہ کوٹ۔ تو پہلے تو ہمارے ناظرین کو راولہ کوٹ سے اپڈیٹ کریں کہ راولہ کوٹ کی کیا صورتحال ہے، پھر ہم آپ سے جو پوچھیں گے مسلم لیگ نون نے کیا فیصلہ کیا راولہ کوٹ والوں۔ ہلو، جی آواز آ رہی، بولے آپ سردار صاحب۔ ابھی آپ کا آواز آ رہا ہے؟ جناب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت راولہ کوٹ کے حالات ہیں، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں آپ سے کہ راولہ کوٹ کے حالات سے آگاہ کریں، پھر جو مسلم لیگ نون پونچھ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے آپ ناظرین کو آگاہ کریں۔ ہاں جی میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی سگنل آپ کے زیادہ اچھے نہیں ہے شاید۔ راولہ کوٹ میں آج مسلم لیگ کے سینئر لوگوں نے کل اجلاس کیا تھا، جس کی آج وہ جاری ہو گئی ہے، جس میں یہ وزیر اعظم کے استعفے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ بیسکلی بات یہ ہے، چونکہ وزیر اعظم اور کابینہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیکٹس لوگوں کو صحیح نہیں بتائے۔ فیکٹس یہ ہیں کہ وابڈا سے یہ 2 روپے 59 پیسے بجلی لیتے ہیں اور آگے یہ کوئی 40 روپے بیچتے ہیں۔ یہ 6 ارب کی بجلی خرید کے 36 ارب میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت دے رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ جو وابڈا والوں کا کیس چل رہا ہے، انہوں نے وہاں ہائی کورٹ میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم 2 روپے 59 پیسے میں بجلی بیچ رہے ہیں ان کو۔ یہ پہلے تاثر دیتے رہے کہ وابڈا یہ کرتی ہے، پھر دوسرے تاثر دیتے رہے، لیکن چونکہ حالات جب کلیئر ہو گئے، پرسوں کلیئر ہوئے، تو ہم پھر بیٹھے تھے، ہم نے یہ مطالبہ کیا اور اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی کہا ہے کہ آپ ہماری پارٹی کو نکل جانا چاہیے، حکومت کو الوداع کرنا چاہیے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم نے اسمبلی کے اجلاس میں جو تقریر کی، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام اور بالخصوص پونچھ کے عوام کو ایک خاص دھمکی انہوں نے اسمبلی کے اجلاس میں دی۔ اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب تشریف لائے
रावलाकोट में, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बड़ी काबिल एतराज थी। तो इस वक्त में यहाँ के सारे लोग जो है, मैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सारे वो इस तहरीक में चूंकि शामिल हैं, और हमें मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हमने उस तहरीक की हमायत की है, और हमने हुकूमत को ये वार्न किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है, वार्न किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा मत करें। आइन सबको हक देता है कि कोई भी शख्स एहतजाज कर सकता है। तो एहतजाजी जो लोग चले हैं वो तो पुरअमन थे आजाद कश्मीर की हुकूमत ने, और वजीर आजम साहब के गुज़श्ता हफ्ते के बयान आप देख ले, उन्होंने कहा जी कि एफसी भी बुलाई है, फिर बुलाऊंगा, ये करूंगा, इलाज करूंगा। तो इलाज जो करने वाला है, तो बात यह है कि उसकी तो अपनी कोई पार्टी है नहीं। तो आजाद कश्मीर की सारी सियासी पार्टियों को खड़ा होना होगा, इनको इस संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। अब ये है कि ये बातें करके वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने मोदी के एजेंडे को प्रमोट किया है आजाद कश्मीर के अंदर। ये बहुत ज्यादा एक सिचुएशन है जिसको बड़ी गहराई से लोगों को देखना होगा। ऐसी सारी सूरत के पेश नजर आज जिला पुंछ के जितने भी हमारी पार्टी के ज़ुलमा थे, उन सब ने ये मुतफिका फैसला कल किया, आज हमने रिलीज किया है। अब हमने लोगों से भी अपील की, अवाम से भी अपील की है कि अवाम भी पुरअमन रहे। लेकिन रावलाकोट में जो बाहर के लोग भी आए, जो मीरपुर कोटली से आएंगे, यहाँ लोकल बहुत लोग चार्ज हैं, किसी सूरत में भी इनको रोकना मुमकिन नहीं है। ये लोग मुजफ्फराबाद जरूर पहुंचेंगे। और बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम कल आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। जनाब अमर साहब, ये जो सरदार साहब ने बात की, और पहले तो हम आते हैं कि आज जो कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर, और कल भी आपने देखा सारी सूरत कि आज एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ इस्लामगढ़ में कि उस तसादम के दौरान एक जो पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया, और उसी तरह के साथ भी मुख्तलिफ जो इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हैं, जिसमें आम शहरी भी हैं। तो आप बार बार मुतालबा करते रहे कि ये जो हालात आज़ाद कश्मीर, पुरअमन आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म जिस तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो जो आपका मौक़िफ़ आप जो कहते रहे, वो सारे का सारा आज सच हुआ। और एक जो पुरअमन आज़ाद कश्मीर, वहाँ आग लग गई आज़ाद कश्मीर में। तो एक तो ये बताएं कि नाज़रीन को अपडेट करें कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, और फिर यानी अभी की क्या होगा आज़ाद कश्मीर। राज साहब, सारा दिन जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। आज़ाद कश्मीर जो है पूरा बेस कैंप, जिससे बहुत सारी तवक्कुआत थी, जिसकी हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत थी और जैसा कि आपने खुद ही अपने इंट्रो में कह दिया कि हम इसकी बार बार इन हालात की जो है निशानदेही करते रहे हैं, और गुड फेथ में करते रहे हैं। ज़ाहिर ये रियासत हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, आज़ाद कश्मीर हमारा है। तो ये सारी बातें कहने और कबल वक्त बताने के बावजूद जो है वो एक शख्स की, जिसका नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक है, उनके जो वज़ीर दाखिला हैं कर्नल वक़ार नूर साहब, उनके चीफ सेक्रेटरी, IG, और को 3 अफसरान जो हैं, उनकी हटदर्मी की वजह से रियासत जो है वो चंद घंटों में कितने बड़े मसाइल में घिर गई और किस कदर ये है। अब आप में अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आज एक जो है वो नौजवान जो है हमारा मीरपुर का, उसने जाम शहादत नोश किया है। लेकिन ये मकसद क्या हम कहेंगे कि जी वो मुजाहिरीन भी अपने थे, पुलिस वाले भी अपने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक हादसे से बड़ा जो सान्या हुआ है मीरपुर में या इस्लामगढ़ में, वो ये नहीं हुआ। असल ये बात है कि इस बात को छुपाया जा रहा है। हर दूसरा बंदा, हर जो है वो एजेंसी जो है वो रिपोर्ट कर रही है कि ये जो शहादत हुई है ये अपने पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हुई है। अब ये बताएं कि ये अभी तो है वज़ीर इत्तलात कह रहा हूँ, जो हुकूमती स्पोक्समैन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सारा मलबा जो है वो ज़ाहिर है मुजाहिरीन के ऊपर ही डलेगा। ये जो है वो उसकी जो शहादत है वो भी मुजाहिरीन के ऊपर डलेगी, और जो उधर मौजूद हैं उनके लोग हैं, और सिस्टम के ऊपर, अनवारुल हक सरकार के ऊपर मिसट्रस्ट का ये आलम है कि राय साहब उस शहीद नौजवान जो है अदनान कुरैशी के वालदैन और जो उसके क्या कहते हैं लवाहिकीन हैं, वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं थे, और आला पुलिस अफसरान और आला इंतजामिया और हुकूमती शख्सियात और मुख्तर इदारों की दरख्वास्त के ऊपर वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार। उन्हें पता है कि कुछ नहीं होना,
مگر یہ ایک بڑی افسوس. اس کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے ان کا 3 بندے جو ہیں انہیں اور بھی گولیاں لگی ہیں اسلام گڑھ میں, اور ان میں ایک جو ہے وہ شہری بھی بہت زیادہ شدید زخمی ہیں, اور اس کے حوالے سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آپ اگر میرپور سے اگر کوٹلی میں چلے جاتے ہیں, اسپتال بھرے پڑے ہیں, ایمرجنسیاں بھری پڑی ہیں. انہوں نے جو 25% جو انوار الحق سرکار نے جو اس وقت نوٹیفیکیشن کیا تھا نا 25% جو ہے وہ خالی بیڈ کرا لیں, تو وہ میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ تھا, لیکن وہ ان کے ذہن میں تھا کہ مظاہرین نے جانا تو جا پولیس. اب صرف جو ہے 1 گھنٹہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے جو مجھے اعداد و شمار ملے, صرف کوٹلی سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے 50 پولیس اہلکار, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا ناک ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, وہ اسپتال میں آ رہے ہیں. 20 جو ہے وہ مظاہرین آئے ہیں اور آدھے راستے میں ہیں. ریاض شریف ایک جگہ ہے جو کوٹلی سے جو جلوس نکلتا ہے, اس نے وہ جانا تھا, تو ریاض شریف بڑے معروف جو ہے وہ گدی ہے حضرت باجی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اس کے قریب جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کھریٹا کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور ان کی گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. ایک نائب تحصیلدار کو اور درجنوں پولیس اہلکاروں کی وہاں سے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اسی طرح رائے صاحب آپ نے یہ مناظر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ پولیس والوں کو اٹھا کے پہاڑیوں سے نیچے پھینکا جا رہا ہے, پولیس والوں کو اٹھا کے پہاڑیوں سے نیچے پھینکا جا رہا ہے. منگلا اور پولیس والوں کا یہ ریئیکشن ہے کہ جی میرپور مظفر آباد میں چلا بانڈی اور وہ جو علاقہ ہے نیلم پل کے پاس, وہاں سے آپ نے دیکھا ایک نوجوان اڑتا ہوا آ کے دریا میں لگا, اسے انہوں نے شیل مارا. اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ابھی دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی دریا سے نکالا ہے, اس کی حالت بھی کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ مظفر آباد میں ایک آدھ اور اطلاعات ہیں. مظفر آباد میں رات کو شوکت نواز میر صاحب کے بھتیجے سمیت 32 افراد کو گرفتار کیا گیا. 2 مقدمات درج ہوئے ہیں دہشت گردی کے 680A کے تحت. اسی طرح جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ڈڈیال سے سینسا سے نکل گئے ہیں. ابھی جو وہ جو ساؤتھ کا جلوس ہے جو میرپور اور اس کا جو کوٹلی بمبر ڈڈیال کا, وہ کراس کر گیا ہے کیا کہتے ہیں تتا پانی, کوٹلی سے یہ آگے جو تتا پانی, اور تتا پانی کے بعد جو ہے ایک جگہ ہے تائی, یہ تتا پانی سے پونچھ میں داخل ہوگا تائی. تائی وہ مقام ہے جہاں پہ ان کے درمیان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہ قیوم نیازی صاحب کا منڈول کا حلقہ ہے, اور اس کے لیے اس جگہ پہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ پھر جو ہے وہ میدان جنگ بنے گا. ابھی یہ جو صورتحال ہے اس میں مقصد اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ مگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پورا, ابھی تو پونچھ جو ہے 4 لوگ پونچھ کے تھے, آپ نے پلندری کا جلوس دیکھا ہے, اب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی طرف کو بڑھ نہیں سکتا, اور انہوں نے کمزور علاقے اور ایسے لوگ جو وہ ٹیسٹ کیے تھے کہ ڈڈیال والے کمزور ہیں, اسلام گڑھ والے کمزور ہیں, میرے کو یہ مالدار لوگ تھے, ان کے ذہن میں یہ بات تھا کہ ان لوگوں نے کب مزاحمتی تحریکیں کی ہیں, کب انہوں نے یہ کھڑے ہوئے ہیں, تو مقصد ان لوگوں کو انہیں ٹیسٹ کرتے کرتے انہوں نے نقصان کر دیا ہے. پریکٹیکلی اس وقت جو میرے پاس فگر ہیں رایا صاحب, وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک شہید ہو چکا ہے, 2-3 کے بچنے کے امکانات بظاہر بڑے ہی کم نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ 500 کے قریب جو ہے وہ شدید زخمی ہے, اور ایسا اس وقت جو شیلنگ سے جو لوگ زخمی ہیں جن کے سانس کا ایشو ہے وہ گھروں میں ٹریٹ ہو چکے ہیں, اور جو مریض ہیں وہ راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ کیا گیا ہے. سب سے جو ہے بڑی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کال کس نے دی تھی, عوامی ایکشن کمیٹی نے دی تھی, پہیا جام عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا تھا, انہوں نے کرنا تھا نا. اب ایشو یہ ہے کہ تمام اضلاع کو بند کس نے کیا, انوار سرکار نے بند کیا, حکومت نے کیا ان کی وہ کی. آپ کو یاد ہے ہم نے پرسوں یا ترسوں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ضلعوں سے باہر نہیں جانے دیں گے, ضلعوں سے باہر نکال کے انہیں ماریں گے, تشدد کریں گے. ان کی وہی حکمت عملی جو ہے وہ باہر آئی ہے, اور جو جیم جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنا تھا, تو وہی جیم جو ہے انہوں نے کر دیا. اب یہ میں ایک جو کلوز کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ اگر یہ بالفرض کو 50,000 یا لاکھ لوگ لے کے مظفر آباد بھی چلے جاتے اور وہ تحریک پرامن ہوتی, تو یہ آزاد کشمیر کا اجلا چہرہ سامنے آتا نا. جس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر کہہ رہے تھے, ان کے وزراء کہہ رہے تھے, ان کے جو فرنٹ پہ جو پلیئر ہیں جن کے مشوروں سے ریاست کو انہوں نے ادھر بھجوا دیا, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پرامن رکھیں گے. تو جب پرامن رکھنا, پرامن احتجاج جو حق ہے, تو پھر جو ہے ان کے اوپر لاٹھیاں اور گولیاں کیوں چلائی گئیں, آخر انہیں کیوں مجبور کیا گیا کہ جی وہ ان کے اوپر آخر پولیس نے فائرنگ کی نا. ابھی آپ یہ دیکھیے گا نا, اس کے اوپر غیر جانبدارانہ کمیشن ہونا چاہیے نا. عدنان جو شہید ہے اس کا خون تو رائے گا نہیں جانا چاہیے نا.
اور اگر اس تحریک کے لوگ ہیں اگر وہ مرتے ہیں تو ان کا بھی خون رائے گا نہیں جانا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے اس پہ اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جو حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. ابھائی صاحب کہ اس وقت جو پورا آزاد کشمیر یعنی پورا کشمیر اور کشمیر اور پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے آزاد کشمیر کو آگ لگا دے یعنی حکومت کے ایک یعنی آپ یہ کہیں کہ ہٹ درم فیصلے کی وجہ سے اور احتجاج پورا من احتجاج ہے اور حکومت نے ایک دم احتجاج پہ پابندی لگا دی اور یہ جو ساری خرابی ہوئی ہے یہ اس پابندی کی وجہ سے کہ حکومت نے جب لوگوں کو اجازت نہیں دی اور جہاں نکلے تو پھر وہاں پر پولیس نے جو مظاہرین کے خلاف کارروائی کی اور جا کا تصادم اور تصادم میں نقصان. یہ سارے صورتحال کو آپ کس نظر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ جہاں ابھی اس ٹائم آزاد کشمیر پہنچ چکا ہے کیا اس کا کیسے ہے؟ کفیل صاحب بہت ہی آج دل رنجیدہ ہے. ایک تو وہ جو پولیس اہلکار شہید ہوا ہے اور دوسرا 2 ویڈیو میں نے دیکھی ہیں. ایک شاید نکیال یا اس کے آس پاس کی کوئی چیڑوں کے درخت ہیں اس کے وہاں سے پولیس اہلکار کو نیچے پھینکا گیا اور ایک مظفرآباد نیلم پل کے نیچے جان بچاتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی مار کٹائی سے جان بچاتے ہوئے ایک نوجوان پہلے لٹک رہا تھا جنگلہ پکڑ کر وہاں ہاتھ چھوٹ گیا اور اس خوفناک طریقے سے کے ساتھ وہ لڑکتا ہوا دریا میں جا کر گرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر حکومت نے غیر سنجیدہ طرز عمل اختیار کیا ہے نا کہ یہ نہ کرتے تو صورتحال یہ نہ ہوتی. انہوں نے خود تسلیم کیا جی کہ آزاد کشمیر میں بولنا چالنا مظاہرے کرنا اور توڑ پھوڑ کے غیر مظاہرے تشدد کے غیر مظاہرے لوگوں کا حق ہے. تو پھر آج آپ نے دیکھا ہوگا آزاد کشمیر بھر کی بڑی بڑی سڑکوں کو انہوں نے بلڈوزر لگا کر اور بڑی مشینیں لا کر کھدائی کر کے اوپر وہ آڑے بننے نیچے پھینک کر وہ سڑکیں بند کر دیں اور لوگوں کو بالکل یعنی ایک تاثر یہ دے دیا کہ اب تو آپ گھروں سے نکل سکتے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے ظاہر ہے اور مظفرآباد بیٹھے ہوئے حکومت کے ترجمان کہتے ہیں جی کہ جو عامر صاحب نے جو بات کی ہے جی کہ اطلاع یہ مل رہی ہے کہ وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فائرنگ کی زد میں کہیں آ گیا. جیسا بھی صورتحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے مطالبہ کرتے ہیں. بجائے اس صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کے حکومتی ترجمان کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی ایکٹ مقدمہ درج کریں گے. لوگوں کو اور اشتعال دلایا جا رہا ہے. اور ایک خاص بات کفیل صاحب اور آپ نے دیکھی ہوگی یہ جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے کل سے شروع ہوا ہے یا آج بہت تیزی پکڑ گیا. میرپور اور مظفرآباد ڈویژن سب سے زیادہ آزمائش میں آئے ہوئے ہیں. جس ڈویژن کے بارے میں سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں صورتحال خراب ہو رہی ہے ابھی تک وہاں چھیڑخانی اس طرح کی پنچ میں نہیں ہوئی. میرپور کو انہوں نے ٹیسٹ کیا. مظفرآباد جا رہا ہے کیپٹل ہے وہاں جا رہا ہے. جب لوگوں کا آنا جانا باہر نکلنا بند کیا تو وہاں مذمت ہونی تھی. لیکن میرپور جہاں کھاتے پیتے لوگ ہیں بڑا پرامن شمار کیا جاتا ہے اس سارے علاقے کو اور بڑی آبادی وہاں کی یو کے اور دنیا بھر کے ممالک میں آباد ہے. وہاں ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے کیا اور پورا آگ لگا دی. یعنی جو رد عمل ڈویژن سے ہوا تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے توقع نہیں تھی لوگوں کو کہ یہ ہو سکتا ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ان کے نوجوان برگر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور فاسٹ فوڈ کھا کر روزانہ کی بنیاد پر وہ پل بڑھ رہے ہیں سارا انہوں نے وہ ناقابل یقین مذمت کی ہے پولیس کے سامنے. اور یہ سارے لوگ کل کی تاریخ میں پنچ میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور اجیرا کراس کر کے یہ سب راولکوٹ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور اس سے وہ آزمائش کی جو بات کر رہا تھا میرپور ڈویژن کو سب سے زیادہ چونکہ اس تحریک کی ابتدا کرنے میں ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مظفرآباد ڈویژن کو اس تحریک کا اختتام میں زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا اور پڑ بھی رہا ہے سارا. درمیان میں پنچ میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے ہماری دعا ہے کہ یہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور خاص کر حکومت نہیں حکومت نامی کوئی چیز نہیں. آزاد کشمیر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم جس نے ساری زندگی غیر سنجیدہ سیاست کی ہے. کوئی سیاسی پارٹی اس کی نہیں ہے کوئی اس کے وہ لانگ ٹرم سیاسی عزائم مقاصد نہیں ہیں. بس وہ پتہ نہیں کیوں سارا آزاد کشمیر افراتفری کا نظام پیدا کر کے اپنی شخصی حکمرانی کو وہ طول دے رہا ہے. اپنی آنا کی تسکین کے لیے سیاسی پارٹیاں اپنی آنا کی تسکین کے لیے سارے نظام کو جرمال بنا ہو گئی ہیں. اس کی حکومت کے اندر جو پارٹیاں شامل تھیں وہ بھی صورتحال کا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ اعلان شروع میں نہ کرتے کہ یہ سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے یہ صرف ایم ایل ایز کی حکومت ہے تو کم از کم کچھ سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو شامل ہیں اس کے اندر وہ ذمہ داری قبول کرتے. آج آپ مجھے بتائیں تفیل صاحب جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام گڑھ میں اگر یہ ذمہ داری قاسم مجید جو وہاں کا نمائندہ ہے اس کو دی جاتی اور قاسم مجید اپنے ساتھ نون لیگ والے وہ جو کیا نام ہے ان کا وہ جو الیکشن لڑے تھے وزیر انقلابی صاحب اور دوسرے لوگ صاحب کے بیٹے یہ ظفر انور صاحب عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتے تو کیا لوگ اس طرح کے مظاہرے کرتے باہر نکلتے. اور میں حیران ہوں کہ ایک ریاست ہے جس نے خود تسلیم کیا لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے یہ 10 پوائنٹ آپ کے قابل عمل ہیں
रियासत माँ की तरह होती है, उसके पास वसाइल भी होते हैं, अल्टीमेटली रियासत ही बेनिफिशरी होती है और रियासत वसाइल उससे फ़ायदा भी उठाती है और रियासत को जब इस तरह की चीज़ आती है कुर्बानी भी देना पड़ती है। आप अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो ये ताहिर अनवर साहब ने जो अभी बात की है कि कल इंकशाफ हुआ है कि 2 रुपये 59 पैसे के हिसाब से वापडा वालों ने कहा है जी कि हम इनको बिजली दे रहे हैं, आप आज़ाद कश्मीर को बिजली 40-25 अरब में बेच रहे हैं, 5 अरब की बिजली 2 अरब सब्सिडी दे दें लोगों को बिजली के नाम पर, मुतमईन हो जाएंगे लोग सारे। जब आप कहते हैं नहीं आपकी वो बिजली मुफ्त मांगने का जो तस्वर है, पता नहीं उसके तोइनों में लफ्ज़ इस्तेमाल किए वज़ीर आज़म ने और ये सूरत हाल पैदा होगी, तो मैं समझता हूँ मुफ्त मिल सकती है बिजली। ये लोगों की मेहरबानी है, ये लोगों की मेहरबानी है कि अभी तक सूरत हाल है, वरना इस वज़ीर आज़म के बयानात पर पढ़ता तो पता नहीं आज़ाद कश्मीर कहाँ पहुँच चुका होता। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं कि जो कल से जो अफसोसनाक वाक़ात कल और आज, या इससे पहले हम तो ख़बरदार करते रहे कि हालात तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मोहतरम मुश्ताक मनाज साहब और चौधरी यासीन साहब ने 3 हफ्ते कबल बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकात करके तो आगाह किया कि आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं, कि जो शख्स वहाँ एक शख्सी आमर जो वहाँ इंडिविजुअल जो वहाँ पर है, इसने सियासी जमातों को फारग कर दिया। मुस्लिम नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब ने नवाज शरीफ साहब को चिट्ठी लिखी और तो 3 माह पहले नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखकर आगाह किया। मोहतरम फ़ारूक अदर साहब भी चिट्ठियाँ लिख चुके हैं। तो ये अभी जो एजाज अब्बासी कह रहे हैं कि यानी कि किसको मुतालबा कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत तवज्जो नहीं दे रही आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत बेबस है, बेइख्तियार है, यानी 1 साल से फारग हो गई है, तो ये फिर हम किसको मुतालबा करें कि ये आज़ाद कश्मीर की जो आग लगी है इसको ठंडा करें, इसको पानी डालें? पाकिस्तान में तो मुतालबा करने का रवाज जो है वो आर्मी चीफ का ही है सब, तो फिर आप भी उधर ही कर ले, ज्यादा बेहतर। मैंने तो किया, मैंने कहा कि जरा सारी साहब को कहे कि कोई दिन को मैंने बात की थी कि जो आज़ाद कश्मीर है, यानी जो आज़ाद कश्मीर क्यों तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और 77 सालों से कश्मीर और पाकिस्तान का बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत मजबूत भाईचारे का रिश्ता है और इसका जो कलीदी किरदार है, जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो फ़ौज है पाकिस्तान की, आर्मी चीफ का, कोई भी आर्मी चीफ हो मोहब्बत बरा कश्मीरियों का, तो हमने फिर गुजारिश करेंगे आफत साहब से कि खुदारा आज़ाद कश्मीर पर पूरी तवज्जो दे और जो कुछ आज़ाद कश्मीर में एक शख्स ने जो सिस्टम को यरमाल बना के रखा हुआ है और खुदारा ऐसा ना करें, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा राय साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, जो सबसे जो अहम बात है इस वक्त कि आपने देखा है कि ये गुज़श्ता चंद घंटों में क्या हुआ है और अनवारुल हक की जो हिकमत अमली थी, अनवारुल हक जो है वो खुद निकल गए हैं दरमियान में से, अवाम को और अदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अभी पुलिस और अवाम जो है वो सामने है, मकसद मार जो है लोगों को पुलिस रही है और पुलिस वालों को लोग रहे हैं और बदनाम किसको किया जा रहा है? पाकिस्तानी फौज को। इसकी जो साइंस है ना, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये कोई अजीबो गरीब किस्म की ये थी हिकमत अमली। हिकमत अमली ये थी कि हम हमेशा से कह रहे थे कि अनवारुल हक साहब जो है वो अपने कंधों के ऊपर बोझ नहीं उठा सकते। नहीं आमिर साहब, ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज जहाँ पुलिस है, अगर यहाँ रेंजर्स होती, अगर यहाँ फौज होती, अगर ये एफसी होती, तो ये जो आज जो आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले अभी सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, अगर ये पाकिस्तान यानी रेंजर या फौजी होते तो जब ये इधर इस्लामाबाद में आते तो फिर वो जो तल्लक में खराबी आनी थी पाकिस्तानी कश्मीरी को, ये तो वज़ीर आज़म चाहता था, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ। देखिए ना, एक तो ये बात है कि वज़ीर आज़म की हिकमत अमली तक पहुँचने के लिए वो देखे ना, वो ऐसा मकसद कई 100 किलोमीटर जो है वो नीचे बारूद बिछा के वो सियासी सुरंग बिछाते हैं। अनवारुल हक साहब को जो उनको जो जानते हैं, जो काम करते हैं, वो एक ऐसी सुरंग बिछाते हैं जो बहुत बाद में फटती है और जो उन्होंने सुरंग बिछाई हुई थी वो फट गई है ना। देखे ना, निशानदेही के बावजूद हम बार बार कहते रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये सारे, उस दिन हमने एक सवाल उठाया था, लोगों को बुरा लगता है ना, मैं ये कह रहा हूँ, आया ये मैं आज भी पूछना चाहता हूँ वो खत लिखने वालों से जिन्होंने रेंजर्स और पंजाब कांस्टेबलरी तलब की थी, रेंजर्स कह रहा हूँ, एफसी और पंजाब कांस्टेबलरी और एक्शन कमेटियों को सब नेशनलिस्ट, उसमें आपने उसमें इन सब लोगों को सब नेशनलिस्ट करार दिया था, उसे आपने शरपसंद नासर करार दिया था, आपने उन्हें मुल्क दुश्मन नासर करार दिया। आज जो है आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपके फेस जो है वो मस हो चुके हैं, आपके जो वज़ीर आज़म है
آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرین جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کرنل وقار نور صاحب اور ان 3 بیوروکریٹ جن کو بدنام کیا جا رہا ہے، یا 2 لینٹ افسران ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں؟ ان کا جو رویہ تھا پونچھ میں، جس کی طرف طاہر انور صاحب نے ذکر کیا، آئی جی پی نے ادھر کس طرح کی غیر ذمہ داری کی بات کی، دیکھیے چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ان کی جو حکمت عملی تھی اس نے وہ نقصان پہنچا دیا، اور نقصان جو ہے انوار الحق کا نہیں ہوگا۔ رائے صاحب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، انوار الحق وزیر اعظم ہے، آج ایک دن رہتا تب بھی وزیر اعظم ہے، سال میں جو ہے وہ سال رہتے تب بھی وزیر اعظم ہے، اور مگر اب انہوں نے سابق وزیر اعظم ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سارے لوگ سابق وزیر اعظم ہوئے ہیں، اسی طرح کے جو 30 مار خان، 40 مار خان، 50 مار خان، اس طرح کے لوگوں کے قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ریاست اور یہ لوگ نہیں چل سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہے جس طرف اعجاز بازی صاحب نے وہ کہا کہ جی مقصد آپ یہ کہیں جی ہم کوشش کرتے ہیں بجلی سستی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کہتے ہیں مفت پھر موت ہی لگ سکتی ہے۔ بھائی مفت موت نہیں ہے، موت بہت مہنگی ہے آزاد کشمیر میں، جس کے وزیر اعظم آپ ہیں وہاں پہ آپ نے موت بہت مہنگی کی ہوئی ہے۔ کل آپ جناب والا جب مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی بات ہے، آپ نے جناب والا کیا کیا رائے صاحب کہ آپ نے کہا جی کہ یہ جو پل ہیں یہ بزرگ بند کریں گے آ کے، تو پھر بزرگ وہ ابھی آئے نہیں تو خود ہی بند کر دیں۔ چیلنج کیا میں چیلنج کیا لوگوں کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اثر و رسوخ کے تحت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو پہلے تو ان کا تباہ و برباد کی نا، جس کی طرف آپ نے ذکر کیا کہ زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور باقی ان کی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے نا، کہ ان کی سیاسی جماعتوں کا رول ختم کر دیا گیا۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک اجلاس کر کے جس نے حمایت کی ان لوگوں کی، رینجرز کی، اس کی آپ نے جو یاسین کی آواز دبائی، ان کے جو نیچے وزیر تھے جو آپ کے نیچے لگے ہوئے تھے 2-4 لوگ، ان کے ذریعے آپ نے اسے یرغمال بنا کے ایک فیصلہ لے لیا، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یرغمال بنا کے فیصلہ لے لیا۔ آج یہ دیکھیں طاہر انور صاحب بول رہے ہیں، ابھی میں طاہر انور صاحب کا وہ دیکھا، اس کے علاوہ جو فاتح محمود کیانی ہے جو محترمہ فریال تالپور کے، محترمہ مریم نواز کے جو کوارڈینیٹر ہیں اور باثر سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا اور پوچھا کہ وزیر اعظم ہے کدھر، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ ذوالفقار ملک جو بنیادی سیاسی کارکن ہے، اس کا بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں اچھی جو ہے انہوں نے کہا ہے۔ ابھی یہ بتایا نا کہ شاہ غلام قادر صاحب نہیں بول رہے نا، فاروق طارق یاسین صاحب نہیں نہ بول رہے، وجہ آپ نے ان لوگوں کو بھی متنازع بنا دیا۔ وہ آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ بات کون کرے گا؟ جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی اس کا کوئی رویہ اپنائیں، یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل فورسز کا کام ہوتا ہے۔ اگر آج جو ہے وہ جس طرح اعجاز باسی صاحب نے کہا نا کہ آج جو ہے یہ کون لوگ ہیں، اس کا تعلق مگر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کو سخت گیر تنظیم وہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب والا ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے، جموں کشمیر پیپل پارٹی سے ہو سکتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو سکتا ہے، پیپل پارٹی سے ہو سکتا ہے، تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ساری جماعتیں آزاد کشمیر میں اپنا اثر و رسوخ لے کے باہر آ جاتی اس احتجاج سے، یا جس طرح ہینڈل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے بہتر ہوتا نا۔ اگر آپ کی جو ہے وہ آپ کو کسی کی شکل پسند نہیں، آپ کو اس کا جو ہے وہ رویہ پسند نہیں، لیکن میں سب سے زیادہ نقصان میں آپ کو رائے سب بتا رہا ہوں، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آج آپ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں، آپ نے یہ جو صرف نشاندہی کر رہے ہیں نا پونچھ پرامن ہے، پونچھ پرامن نہیں ہے، پونچھ کا اجتماع اتنا نہیں، پونچھ کا اجتماع اتنا بڑا ہے رائے صاحب کہ اسے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، اسے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ ایک سیلاب ہے، وہ سمندر ہے، وہ پانی ہے، وہ بہا کے لے جائے گا، سینکڑوں شہادتیں ہو جائیں گی دونوں طرف سے۔ مقصد یہ نہ کریں کہ کیا پیغام جائے گا۔ آج آپ چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارے دشمن ملک کے آپ چینل دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے چینلوں کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ٹائم شاید اس طرح کا نہیں ملا، لیکن ان کا تو وہ تو ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا۔ اور جس وقت ہم نشاندہی کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ ہوگا، انہوں نے مس ہینڈل کیا، آپ کے سامنے جو ہے اس پوری تحریک کو مس ہینڈل کیا، 4 فروری سے لے کے آج تک انہیں مس ہینڈل کیا۔ اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ جی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیرک پن کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اس معاملے کو اگر حل نہ کیا گیا تو رائے صاحب پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستان کی فوج کا نقصان ہوگا۔ یہ انوار الحق صاحب جو ہے نا جو کہتے ہیں نا پرنا اٹھا لاؤں گا یا 2 کپڑوں کے سوٹ ہیں، وہ شاید ساتھ لے کے ہی آگے ہوں اسلام آباد۔ اچھا بھائی صاحب، ایک تو افسوسناک بات ہے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، یعنی کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، اور کسی بھی سطح پر یعنی جو کچھ یعنی ایک تو جو مظاہرین ہیں اور جو پولیس والے ہیں، یعنی جو لوگ زخمی ہوئے ذرا سارے ہمارے بھائی ہیں۔ دوسرا جو افسوسناک بات یہ ہے کہ ذرا جو کچھ اقدامات ہوئے، جو کچھ حکومت آزاد کشمیر نے جس طرح ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے خلاف آج کینیڈا میں احتجاج ہوا، وہاں کلگری میں بڑی تعداد میں کشمیر میں مظاہرہ کیا،
और सुमार को वहाँ जो बरतानिया के यानी लंदन में ब्रेडफोर्ड में उसमें भी यानी लोगों ने एहतियात का ऐलान कर रखा हुआ है। तो ये जो यानी बार बार हम ये कह रहे हैं ये इसका क्या हाल है फिर? ये जो एहतियात निकलेगा सारा, किसी को अदराक भी है कि हम किधर ये पहुँच गए हैं? कफील साहब, एक तो आप बिल्कुल आप और हम सारे लोग बैठे हैं एक अरसे से इधर, और आप कैलकुलेशन करें तो आज़ाद कश्मीर की माशियत का 80% जो दारोमदार है वो यूके और जो यूरोप में लोग हमारे बैठे हुए हैं उन पर है, और बाकी को 5-10% है, यानी 60% अगर उसका लगा लें तो 20% जो हमारे अरब ममालिक में लोग बैठे हुए हैं सारे, उनके रेमिटेंसीज जो आ रहे हैं सारे, या उनके अपने लोगों के सपोर्ट के लिए जो चीज़ें आ रही हैं सारी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ज़ाहिर है वो जहाँ जनेवा में इंसानी हुकूक कमीशन में जहाँ भारत के खिलाफ आवाज़ें उठती थी, ये मुजफ्फराबाद बैठे जो हमारे अपने लोग हैं, इनकी गलतियों की वजह से वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो तर्ज़-ए-अमल इन्होंने अपनाया हुआ है, और ख़ासकर जो तर्ज़-ए-अमल लोगों को शर्पसंद करार देते हैं, लोगों को मुल्क दुश्मन करार देते हैं, रियासत दुश्मन करार देते हैं, पता नहीं मोदी का यार करार देते हैं, इस तर्ज़-ए-अमल को बंद करें। ये बहुत ख़तरनाक बात है। मुझे आप ये बताएं कि जो आज मीर पर सारा निकला है बाहर, ये सारे मोदी के यार हैं, मैं कहता हूँ ये अलमिया है, ये हमारे ये मुजफ्फराबाद बैठे को जो लोगों ने रवाज बना लिया आज़ाद कश्मीर ने, कि पाकिस्तान में रवाज है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो कुछ हो तो मुद्दा राह के ऊपर डाल दें, और आज़ाद कश्मीर जो आपकी बात ना माने उसको मुल्क दुश्मन और शर्पसंद पता नहीं क्या क्या करार दें। वोट तो इन्हीं लोगों से लेकर आप आज़ाद कश्मीर के गली कुचों से इलेक्शन जीते हैं, जब आपकी ये बात नहीं मानते तो इनको शर्पसंद करार देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये कम अज़ कम अनवार लाख साहब ने तो वोट नहीं लेने, ये जो सियासी पार्टियाँ उनको शर्पसंद कर देती हैं। हम सियासी पार्टियों के बयान पढ़ते हैं और उनको लोगों ने शायद गर्दन के ऊपर टांग रखकर जारी करवाए होंगे, उनकी बयान अलग बात है, लेकिन जैसे किया है उन्होंने ऑन तो किए ना, मतलब ये इससे ग्रेज करें हैं। ये वो लोग हैं जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनकी बरादरी के हैं, ये उनके हल्कों में रहते हैं सारे। अच्छा, ये बिल्कुल इनके कंट्रोल में आ जा रहे हैं। आमर साहब के आज ज़रा यानी कल भी इशू हुआ, आज भी ज़रा सभी सूरत हाल है। इतलात ये है कि मुजफ्फराबाद में को आला सतही इजलास हुआ जिसमें चीफ सेक्रेटरी और जो सिक्योरिटी अदारों के जो काम आला तरीन हुकाम शरीक हुए, कोई कंट्रोल रूम ही काम किया गया। तो एक तो हमारे नाज़रीन को अपडेट करें कि मुजफ्फराबाद में जो इजलास हुआ क्या, तो हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब किधर हैं 2 दिन से? एक तो ये बात है, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हैं इस्लामाबाद में, आपको पता है, और अब जो है ये तनवीर लियास होता है चलो अपने हेलीकॉप्टर पे चले जाते हैं। तो अब ये जो है वो हेलीकॉप्टर के बजाय वो इधर कल परसों आए थे बेसिकली कुछ नेशनल चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, कि नेशनल चैनल्स के ऊपर आके अपना मुद्दा बयान करें कि जी ये है और हम इस तरह कुचल देंगे। और फिर वो शायद ये बताना चाह रहे होंगे कि जी मेरी जो है वो आखिरी नस्ल का आखिरी आदमी हूँ जिसका इलाके पाकिस्तान से तल्लक है, बाकी सारे गद्दार हैं और ये जो है बयानिए के खिलाफ है। आए इसलिए थे तो अब जा सक नहीं रहे क्योंकि खुद भी बंद किया हुआ, आगे से कुछ रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, कुछ उन्होंने बंद कर। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती है, अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस रियासत के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उस टाइम पे जब रियासत जर रही है और वो जो है वो जो है वो मुजफ्फराबाद से मौजूद नहीं है और वो इधर आके बैठ के बात कर रहे हैं। अब वो पता नहीं आज फंड लेने आए हैं, किसी से बात करने आए हैं। अब मेरे पास ये इतला है, एक तो ये बात है कि आला जो मुख्तर हल्के हैं राय साहब उन्होंने बड़ा नोटिस लिया है और 2-3 रोज़ कबल जो है एक आला मुख्तर शख्सियत जो है वो मुजफ्फराबाद तशरीफ़ लेके गए। उन्होंने इसके हवाले से मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया था और उस मॉनिटरिंग सेल ने जो है वो चीज़ें दी हैं, उसका आला सतह पे नोटिस लिया गया और उसे देखा जा रहा है और उम्मीद है कि वही मुख्तर शख्सियत जो है वो शायद दोबारा चली जाएगी। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में ये कहा जा रहा था कि वज़ीर दाखिला के साथ भी वफाकी वज़ारत दाखिला के साथ भी राब्ते में, उन्होंने भी कहा है कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत है क्योंकि वो तो यही है कि फ़ौज और रेंजर भेज दे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो अभी फ़ौज और रेंजर की तरफ बात नहीं जा रही, उससे और मुश्किलात होंगी। लेकिन FC और PC की जो है वो तादाद बढ़ाए जाने के हवाले से जो है वो शायद इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में चंद मिनट पहले तक एक इजलास चल रहा था आला सतही, जिसमें वो सारे अफसरान शरीक हैं जिनका ये मौक़िफ़ रहा है कि इस मामले को इस तरह हैंडल करेंगे। और बात जो है वो क्या कहते हैं कौमी सलामती के इदारों के लोग भी उसको वॉच भी कर रहे हैं, शायद मौजूद भी हों। तो ये जो है वो सारा जो है वो बड़ा माइन्यूटली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं और कोशिश की जा रही हैं। इसके अलावा सब मुज़ाकरात के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अब प्रॉब्लम ये है कि मुज़ाकरात करे कौन, मुज़ाकरात करे कौन। लेकिन ये बात है कि हुकूमत जो है
وہ ابھی ایک نئی مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس پہ ہو جائے گی، لیکن سب لوگوں نے انہیں کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو مذاکراتی کمیٹی میں سے آپ نکالیں۔ کل جو ہے وہ کشمیری صاحب آئے ہوئے تھے، آپ نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ جب تک یہ مذاکرات میاں وحید صاحب اور فیصل راٹھور صاحب اور سیاسی کارکن کر رہے تھے اس وقت تک یہ مذاکرات بڑے اچھے چل رہے تھے، جیسے ہی جناب والا انور الحق صاحب نے کرنا وقار صاحب کو ڈالا ہے اس کے بعد یہ جو ہے وہ ایسا خرابی کی طرف ہوا ہے، ڈی ٹریک ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ نہیں آئی۔ تو اب یہ جو بیسکلی جو ہے رائے صاحب، یہ ہم نے جو نشاندہیاں کر رہے ہیں نا، نام لے رہے ہیں نا، انوار الحق کا، کرنا وقار نور کا، 3 آزاد کشمیر کے افسران کا، 2 لینٹ افسران کا، کچھ اور لوگوں کا، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب تحقیقات ہوں گی تو یہ تحقیقات ہوگی۔ آج تک تو ہماری باتیں سچ نکلی ہیں نا، آج تک ہم نے کوئی نہیں جھوٹ بولا، جب بولا اچھا ٹائم مختصر عمر صاحب تھوڑا سا مجھے ان پر اب ایسا مختصر یہ بتائیں کہ حل کیا ہے، ہم ابھی حل کی طرف آتے ہیں۔ بالکل وہ جو مذاکرات کی بات عمر صاحب نے کی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ساکھ متاثر ہے، ان کی باتوں پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ان کے وزراء ہیں وہ خود عدم اعتماد کا شکار ہے وزیر اعظم کے اوپر، دنوں ان کو وزیر اعظم اختیارات دیتے ہیں۔ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے، اب بھی وقت ہے، صدر آزاد کشمیر آگے آئیں، وہ جو حکومت میں شامل اور حکومت سے باہر جو سیاسی پارٹیاں، ان ساری سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو بلائیں اپنے پاس، حکومت سے اختیارات لیں، یہ ایک مذاکراتی کمیٹی ہو، عوامی ایکشن کمیٹی خود آئے یا ان کے نمائندے آئیں، ان کو یہ بلائیں، بلا کر ان کو کوئی یقین دہانی کروائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال انہوں نے چھوڑ دی حکومت کے اوپر، یا مظفرآباد بیٹھے جو اجلاس کر رہے ہیں دفتروں میں، ان کے بس میں نہیں ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا۔ راولا کوٹ میں جو گفتگو چیف سیکرٹری صاحب نے کی ہے اور جو آئی جی صاحب نے کی، وہاں صورتحال اور انہوں نے مشکوک بنا دی ہے۔ ایک نے کہا جی کہ راگ کے ایجنٹ ہم نے پکڑ لیا، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر تو 30-40 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا، تو ہم کہاں سے خرید رہے ہیں سارے۔ یہ کوئی باتیں ٹیکنیکل بنیادوں پر ہو سکتا ہے، بات انہوں نے ٹھیک کی ہو، لیکن لوگ ایسے موقع پر کلیم کر رہے ہیں کہ 3000 ایسے موقع پر جواز نہیں بنتا، آپ اس طرح کے ذمہ دار ایشو کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب جن کی ساکھ ہے وہ سامنے آئیں، ساری سیاسی پارٹیاں جو حکومت کے اندر اور باہر ہیں ان سب کی قیادت کو بلائیں، وہ ایک شیپ مذاکراتی کمیٹی ہو۔ میرے خیال میں اگر ان لوگوں کو بلائیں اور کچھ ریاست کی طرف سے ان کے دیں، کچھ چھوڑا، جو مطالبات یہ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے پورے نہ ہو سکے سارے، تو یہ صورتحال کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوا، اچھا عمر صاحب، صورتحال بالکل ان کے کنٹرول میں۔ عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون نے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم موجودہ حالات کا ایک ہی حل ہے کہ وزیر اعظم مستعفی اور اسمبلی نے وزیر اعظم کو انتخاب کرے، اور کیونکہ اس نہ تو وزیر اعظم کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گا اور نہ ہی وزیر اعظم کی آپ کو کریڈیبلٹی ہے، تو آپ اس مطالبے کو کیا اگر وزیر اعظم صاحب اسٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، تو کیا یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ دیکھیے رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے خود، سیدھے طریقے سے انوار الحق صاحب نے نہ کوئی کام کیا ہے نہ کریں گے، کیونکہ ہم یعنی گھر بھی وہ آرام سے نہیں جائیں گے، مگر وہ آرام سے گھر جائیں گے نہیں، مگر اور نقصان پہنچا کے اور تباہی کر کے اور نقصان، پلوں کے نیچے جب بہت سارا پانی گزر جائے گا۔ ابھی میں آپ کو نشاندہی ایک طرف اس کے کرتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت کے اوپر ان کے جو ترجمان ہیں، حکومتی ترجمان عبد الماجد خان صاحب، انہوں نے ابھی چند لمحے پہلے جو ہے مظفرآباد میں ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کی جو کمیٹی ہے، یہ اب جو ہے یہ عوامی حقوق کی تنظیم نہیں بن رہ گئی، اب یہ مذموم مقاصد کی تنظیم بن گئی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے یہ پرتشدد واقعات ہیں، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس سارے نہیں مذاکرات کی بات، تو وہ ماجد خان ہے تو سیانے ہیں نا، انہوں نے یہ اپنی جو پہلے جو وزیر اعظم کی گفتگو ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، یہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہے، کیونکہ کال انہوں نے دی ہے جوائنٹ اس کے اوپر۔ آخر پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر میرے پاس رائے صاحب یہ اطلاع بھی ہے کہ جو بیک چینل کے اوپر کچھ نہ کچھ مذاکرات کی بات چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب سمیت کچھ جو مرکزی رہنما، انہوں نے حکومت نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، جب یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پکڑا، جیسے ہماری نہیں ایف آئی آریں درج کر کے وہ کہتے ہیں جناب والا ہم نے تو کیا سیل کی ہوئی ہے، وہ پکڑنا، وہ اپنی واردات پوری کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچ جائے تو اس کے انہوں نے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس لیے نہیں پکڑا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ایکشن کمیٹی کے جو ہے وہ جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اور ایک جو بات جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، وہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری اس فورس کے جو اندر ہیں، مقصد یہ جو لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ کل 2 لوگوں سے بیانات دلوائے جا سکے، ایک اکبر ابراہیم گجرات سے ممبر اسمبلی ہیں،
اور माजिद खान साहब KPK से मेंबर असम्बली। चाहिए तो ये था ना कि कासिम मजीद साहब बयान देते, कश्मीर का बंदे, ठीक है जी, चाहिए तो ये था ना अजहर सादिक साहब बयान देते, चाहिए तो ये था ना बैरिस्टर सुल्तान के साहबजादे बयान देते, चाहिए तो ये था ना सेंसा वाले अखलाक साहब देते, अंसर अब्दाली देते, मुजफ्फराबाद से दीवान चुगताई और रशीद साहब देते। अब ये है जिन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के जो अंदर लोग रहते हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासत करनी है, वो इनके मुंह ही लगने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो है वो कम अज़ कम अनवारुल हक का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिसे मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो गया और वज़ीर आज़म के साथ मकसद बिल्कुल ना होने के बराबर लोग रह गए हैं। और वज़ीर आज़म की जो मुतलक़ अनानियत है उससे ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, पीपल पार्टी वाले भी तैयार हैं, बाकी सियासी जमातें भी तैयार हैं, सारी सिविल सोसाइटी तैयार है। अब ये है, ये बात बाहर निकल गई। कल आपके बाद जो है हमने किया कि कल जब परसों इतवार वाले दिन जो है सुपीर वाले दिन जब बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड के कौंसलेट के अंदर और बरतानिया के सफारतखाने के बाहर मुजाहरा होगा, फिर क्या होगा। आज कैलगरी में जो है वो मुजाहरे की बात हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ ये बात अमेरिका तक जाएगी और ये जो मुजाहरे हैं ये आपकी रियासत को, मसला कश्मीर को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के चेहरे को मसक करके रखते हैं। और एक जो है मैं इत्फाक करता हूँ इस वक्त, एक जो हल है जो एजाज भाई साहब ने तजवीज़ दी, मेरे भी इत्फाक से मैं प्रेसिडेंट साहब से भी दरख्वास्त की और कुछ और लोगों से भी दरख्वास्त की कि अब सिर्फ एक ही हल है कि ये पंचायत जो है वो सरबराह मुमलिकत की हैसियत से प्रेसिडेंट आगे बढ़ें और सारी सियासी जमातों को, मकसद पीपल पार्टी को भी बुलाएं, उसके पार्लिमानी लीडर को भी बुलाएं, उसके पार्टी प्रेसिडेंट को भी बुलाएं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर को भी बुलाएं, पार्टी प्रेसिडेंट को भी बुलाएं, कदावर जो है वो सरदार अतीक अहमद खान साहब को बुलाएं, राजा फारूक हैदर साहब को बुलाएं, कद काठ वाले जो शख्सियात हैं, मैं कहता हूँ रशीद तराबी साहब को और डॉक्टर मुश्ताक साहब और इवन जो है वो सरदार क्या कहते हैं डॉक्टर खालिद साहब जो हैं, एजाज अफजल साहब, इस लेवल का एक बड़ा पंचायत जो है वो करें, इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इनपुट भी डालें और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आगे आएंगी तो इस मामले का हल होगा राय साहब। वरना आप यकीन कर लें कि अगर ये जो है मुक़्तदर अदारों ने, वफाकी हुकूमत ने, आंख और कान और नाक रखने वाले अदारों ने अगर ये मामला अनवारुल हक और करना वकार नूर के ऊपर छोड़ा तो आप यकीन करें कि इसका जो एंड है वो बहुत ही खौफनाक तबाही का मनाजर पेश करेगा और ये बात राय साहब अभी आगे बढ़ेगी। आप ये देखें ना कि आज वो लोग जो हैं अभी वो मंडोल रुकेंगे, मंडोल से बाद जाके वो रावला कोट में पुंछ में दाखिल होकर पुंछ में क्याम करेंगे, फिर वो कल लोग धीर कोट रुकेंगे, वो परसों मुजफ्फराबाद 14 तारीख को पहुंचेंगे। अब 14 तारीख तक ये रियासत इस तरह के जो है मुकम्मल हो सकती है। ये जो मुस्लिम नून ने मुतालबा किया उनके दो तीन मतलब सीनियर जनरल ने कि वज़ीर आज़म साहब मुस्तफ़ी और ताकि इस आग पर जो पानी यानी डाला जा सके, तो क्या जो मुतालबा हो रहा है, क्या मुस्लिम नून की जो इस्लामाबाद की क़यादत है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, क्या इस तरफ इनको भी अदराक है कि हमें भी इस पे आएँ या क्या वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो तो मसला हल नहीं कर सकते? कबील साहब, आपके पहले वाले ट्रांसमिशन लाइन में जो पहला प्रोग्राम आपने किया उसमें मुर्तज़ा दुरानी साहब का जवाब मैं सुन रहा था कि मुस्लिम लीग नून वाले मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा देने का। हिम्मत करके पहले अपनी ज़ाते छोड़े बाहर आएँ, कोई इखलाकी जवाब लोगों के पास फराम करें सारे पीपल्स पार्टी वाले बाहर आएँ सारे। आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने 20 दरख्वास्तें चिट्ठियाँ लिखी, रंजन नहीं भिजवाई गई, उन्होंने कहा जी हम मसरूफ़ हैं, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, नहीं भिजवाया गया, ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान में से रेंजर वज़ीर आज़म ने एज खुद ख़त लिखा, उनके ब्यूरोक्रेट ने ख़त लिखा और सियासी पार्टियों को इत्मीनान में लिए बगैर ख़त लिखा। तो रेंजर की ना सिर्फ रेंजर नहीं पीसी और एफसी की ना सिर्फ बहुत 6 प्लाटून आ गई हैं, बल्कि इतला ये है कि मजीद भेज रहे हैं। गोया कि इस वक्त पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ साहब भी सूरत से आगाह हैं, जरदारी साहब भी सूरत से आगाह हैं, सब कुछ आगाह हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले लोग अपने तौर पर ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात सुने बेबस हैं, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल सूरत हाल है, ये ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। ये एक काम कर सकते हैं, मैंने एक दिन पहले भी हवाला दिया था कि जीबी के जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ, वो दिलेर और गुफ्तगू तो करते हैं, अलमिया ये है कि ये गुफ्तगू भी नहीं करते। ये उल्टा कल इन्होंने जो परसों बयान जारी किया है उसमें लोगों को शर्मसार कर देने की कोशिश की है सारे, जिनके वोट लेकर ये मुंतखब हुए हैं। तो इनसे मैं नहीं समझता कि मुझे कोई तवक्को है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर ये कम अज़ कम स्टेप डाउन खुद कर लें तो फिर वज़ीर आज़म इस्तीफा ना भी दें तभी वज़ीर आज़म घर चला जाएगा साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी जमातों के देखे ना राय साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल जो है वो सियासी हल है ना, या डंडा हल है, सियासी हल है। फिर जो है आप सियासतदानों को आप अपनी बातें समझें, फिर सबसे बेहतर हल ये है कि सियासी जमातों के हवाले आप हुकूमत करें,
اور ان کو آنرشپ دیں. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت اور اس کے وزراء کا چہرہ اتنا مسک کر دیا ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت انوار الحق صاحب نے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون جو ہیں اس کے جو پیپل پارٹی کے لوگ جو وزراء ہیں, جو مسلم لیگ نون کے لوگ جو وزراء ہیں, ان کے ساتھ بھی جو بیچارے فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. مکرنہ وقار نور صاحب فرنٹ فٹ پہ ہیں, باقی کبھی عامر الطاف صاحب کے پونچھ میں نظر آتے ہیں, راجہ صدیق صاحب اور احمد قادر صاحب وہ ایک ہی پریس کانفرنس کے بعد بھاگ گئے. ٹھیک ہے جی, صرف کرنہ وقار صاحب کو تھوڑا ایشو ہے ذاتی. اصل ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو برشہر اور برنالے کی طرح آپ نے ٹریٹ کیا, اور آج جو ہے نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا. پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے اگر آپ کی آزاد کشمیر کی حکومت کریں گے تو یہ حل نکلے گا. یہ صورتحال جو آزاد کشمیر میں پیدا ہو رہی ہے یہ انوار الحق صاحب کی فیور میں ہے. مجھے 77 کا وہ عرصہ یاد ہے جب پاکستان میں مارشل لا نافذ ہوا اور آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی, اور اس حکومت کو دباؤ ڈال کر, اس اسمبلی کو دباؤ ڈال کے اجلاس بلایا گیا اور وہاں آئینی ترمیم کر کے آزاد کشمیر کی اسمبلی نے پہلی بار خود اپنا وجود ختم کر دیا. یہ ادھر بھی یہ صورتحال یہ چاہ رہے ہیں, چونکہ آزاد کشمیر میں دفعہ 56 کا وہ سسٹم بالکل ابھی تک برقرار ہے, وہ تو نافذ نہیں ہوگا. ایمرجنسی کا کوئی اور اصول تو ہے نہیں, سارا دو ہی راستے ہیں, یا تو ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہو, یا پھر یہ جو اسمبلی ہے جس سے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ کوئی. اچھا رائے صاحب ایک کام تو کیا جا سکتا تھا نا, سابق وزرائے اعظم اور صدور کی, سابق وزرائے اعظم سابق صدور کی اپنے ممبران کی سارے لوگوں کی بجلی جو ہے اور اپنی جو مراحت ہے وہ تو ختم کی جا سکتی تھی نا. یہ تو ایک انتظامی آرڈر یہ کر دیتے تو عوام کو پتہ لگتا ہے نا. ناظرین یہ تھی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن, ہم صبح سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. کہ لیکن ہم پھر آخر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے, پاکستان کی سیاسی قیادت سے, ذمہ دار حلقوں سے, آرمی چیف سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر گزشتہ 77 سالوں سے انتہائی پرامن علاقہ ہے, رواداری کی سیاست ہے, اور ایک شخص نے اپنی انا کی خاطر آزاد کشمیر کی یعنی پرامن خطہ کو اپنی انا کی بینت چڑھا دیا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے, یہ سیاسی معاملہ ہے, یعنی بجلی کا بل یا آٹے کا معاملہ, یہ کہ سیاسی معاملہ ہے کہ ایک شخص نے سارے سیاسی نظام کو اس کو لپیٹا ہوا ہے, اس کو منجمد کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس کا آسان حل ہے کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے, آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, ان کو سیاسی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے, ان کو اپنا پارلیمانی لیڈر تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے, تاکہ آزاد کشمیر جو انتشار ہے, آزاد کشمیر جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ بجھ سکے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.